اصحاب کہف سے ریلیٹڈ، اور بات وہاں تک پہنچ چکی تھی کہ بادشاہ سلامت پہاڑ تک پہنچ چکے تھے اور سب نے مل کر بیٹھ کر کھانا وانا کھایا تھا۔ میں شارٹ میں ایک بار کمپلیٹ کر دوں کہ بادشاہ دقیانوس نے جب خدائی دعویٰ کیا تھا تو ان کے وزراء میں سے 6 لوگوں نے اپنے حقیقی رب کو تلاش کرنا شروع کیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ رب کبھی نہیں ہو سکتا، ہمارا حقیقی رب کون ہے، ہمارا خدا کون ہے، ہم اپنے رب کی تلاش کریں، ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ وہاں سے نکلے تو جانے کے گھر سے جب نکل گئے، جب چلے گئے تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک باغ تھا ان کے پاس کھجور کا، انہوں نے وہ بیچا حضرت یملیخا نے، اور ان کے کچھ پیسے گھر میں رکھے ایک ستون میں، اور آدھے پیسے انہوں نے اپنے جیب میں رکھے اور چل دیا۔ جب وہ چلے گئے تھے تو ان کے گھر میں ان کے والد محترم نے، اور اس وقت حضرت یملیخا کی اہلیہ وہ پریگننٹ تھی، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، تو حضرت یملیخا جب وہ نکلے تو ان کے والد محترم نے ایک تختے میں لکھ کر رکھا تھا کہ میرا بیٹا اپنے اور میرے دونوں بیٹے، ان کے 2 بیٹے حضرت یملیخا اور ان کا ایک بھائی بھی تھا، وہ دونوں، اور انہوں نے کہا ان کے ساتھ اور 4 لوگ ہیں بادشاہ کے دربار میں سے، وزراء میں سے، یہ 6 کے 6 گھر سے نکل کر چلے گئے ہیں، جب میرا بیٹا گھر واپس آئے تو ان کو یہ پورا گھر اور یہ ساری چیزیں پراپرٹی ان کو واپس کر دینا جب بھی وہ واپس آئیں تو۔ یہ لکھ کر کے انہوں نے اس ستون میں رکھ دیا تھا ان کے والد محترم نے حضرت یملیخا کے۔ بہرحال حضرت یملیخا جب چلے گئے گھر چھوڑ کر، ایک پہاڑ میں پہنچے، منجلوس پہاڑ میں، تو راستے میں ایک جنگل پڑتا ہے، اس جنگل میں ایک مقدس انسان سے وہاں بھی ملاقات ہوئی، ان کو بھی خدا کی تلاش تھی، وہ بکریاں چرا رہے تھے، وہ بھی ساتھ ہو لیے جب ان کو پتہ چلا کہ یہ لوگ خدا کی تلاش میں نکلے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ اور اس اس مقدس انسان جو بکریاں چرا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ کتا انسانی آواز میں بات کرنا شروع کیا اور کہا کہ ہمیں بھی ساتھ میں لے لو، ہمیں بھی اسی رب نے بنایا ہے جس رب نے آپ کو بنایا ہے اور اس پوری دنیا کو بنایا، اس پورے کائنات کو بنایا ہے، تو ہمیں بھی اس خدا کی تلاش ہے، ہمیں بھی ساتھ میں لے لو۔ کتے کو انسانی آواز میں بات کرتے دیکھا تو کتے کو بھی ساتھ میں لے لیا، اس کتے کا نام قطمیر تھا جس کا بیان قرآن پاک میں آیا ہے۔ اور یہ پورا واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پورا قرآن پاک میں ہے، سورہ کہف 15واں پارہ، اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مرحومہ، ان ام حسبت، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، خیال کرتے ہو کہ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ وہ غار والے یعنی اصحاب کہف میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ تو ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اور پھر جب وہ لوگ گئے پہاڑ میں تو انہوں نے دیکھا کہ رات میں ہمیں کہیں چھپنا ہے، تو ایک پہاڑ منجلس پہاڑ میں پہنچے، منجلس پہاڑ میں پہنچنے کے بعد پھر وہاں انہوں نے پھل وغیرہ توڑ کر کھائے، چشمے کا پانی پیا اور آرام کرنے لگے اور سو گئے۔ کتا گیٹ پر بیٹھا رہا، پہاڑ کے اندر جو غار ہے اس کا نام وصید ہے، اس کے اندر۔ اور پھر جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھنے کے بعد انہوں نے بھوک کی وہ ظاہر کی کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، شدت محسوس ہوئی، تو حضرت یملیخا جو کہ ایک معزز شخص، یعنی وہ وزیر میں سے تھے، وزیروں میں بھی سب سے عقل اور سب سے ذہین انسان تھے، لیکن دوستوں کی یہاں سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہے، تفصیلی گفتگو پھر کبھی ہوگی، لیکن ایک سب سے زیادہ مرتبے میں سب سے اونچا مرتبہ، سب سے اونچا عہدے کا وہاں ہونے کے باوجود انہوں نے اس خدمت کو، یعنی خدمت کو راہ نجات سمجھا، اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول عمل سمجھا، یہ سوچ کر انہوں نے کہا میں خدمت کروں گا آپ لوگوں کی، یعنی کھانا میں لینے جا رہا ہوں، جبکہ وہ کسی کو آرڈر کر سکتے تھے۔ یہاں پہ ایک بڑی انسانیت والی ایک بہت بڑا میسج ہے یہاں پر، پھر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو میں بتاتا جاؤں گا، کوسچن آتے جائیں گے، میں سوالات کا جواب دیتا جاؤں گا۔ تو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لینا، جب باہر نکلے پہاڑ سے تو دیکھا ساری چیزیں چینج اس لیے تھیں کیونکہ وہ جب رات میں وہاں سوئے تھے اور وہ صبح اٹھے تو ان کو لگا کہ میں آج صبح اٹھا ہوں، ایک رات یہاں سوئے صرف اور اٹھا ہوں، بھوک لگ رہی ہے، لیکن حقیقت میں 309 سال گزر چکا تھا، وہ سو رہے تھے تو 309 سال بعد وہ جگے تھے، تو ان کو ساری چیزیں چینجنگ لگی، ساری چیزیں بدلی ہوئی، تبدیل ہے سب کچھ، راستے بھی بدلے ہوئے ہیں اور پہاڑ بھی بدل گیا ہے، چشمہ بھی ختم ہے، پانی کا جھرنا جو تھا وہ بھی ختم ہے، اور وہاں سے پیڑ پودے بھی ختم ہے، درخت پھلدار درخت بھی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ان کو لگا کہ یہ ساری چیزیں چینجنگ۔ بہرحال ان کو کھانا لینا تھا، وہ چلتے رہے، چلتے راستے میں جب دیکھ رہے ہیں تو کہیں پہ اللہ کی آواز آ رہی ہے کہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دقیانوس نے تو، بادشاہ نے تو خدائی دعویٰ کیا تھا، سب ان کو خدا مان رہے تھے، لیکن یہاں لوگوں نے ہم سے پہلے اللہ کو ڈھونڈ لیا،
ان کو تو یہ لگا نا، بات ذہن میں رکھیے گا، انہوں نے تو سوچا کہ میں کل گیا ہوں، رات بھر سویا، صبح نکل کر آیا ہوں، لیکن یہاں 309 سال گزر چکا ہے، اور اس میں 13 بادشاہ، اور تب دقیانوس کے بعد 13 بادشاہ تخت نشین ہوئے اور چلے گئے۔ اب جو بادشاہ تھا وہ بہت نیک دل اور رحم دل بادشاہ تھا اور انصاف پرور بادشاہ تھا اس وقت جو تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ شروع ہو چکا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ چل رہا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے جا چکے تھے، ان کو اللہ نے بلا لیا تھا، جیسا کہ ان کو آسمان میں بلا لیا گیا ہے۔ وہ پھر الگ ایک واقعہ ہے کہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور پھر وہ قیامت سے پہلے کیسے دنیا میں تشریف لائیں گے، یہ پھر الگ واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے گی اور اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ تو حضرت یملیخا دیکھ رہے ہیں چاروں طرف، متعجب حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ادھر اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں لوگ، ادھر عیسیٰ روح اللہ کے کلمے پڑھے جا رہے ہیں، جگہ جگہ سچائی کی باتیں ہو رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے اس میں ذہن نہیں دوڑایا، وہ چلتے رہے، کھانا لیا، وہاں جب سکہ نکال کر دیا تو وہ 300 سال پرانا سکہ تھا، اس سکے کو لوگ بھول بھی چکے تھے، وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ ایسا کوئی سکہ اس دنیا میں کبھی رائج بھی تھا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ ان کو کوئی پرانا خزانہ ملا ہے۔ نان بھائی نے پرانے خزانے کا الزام دیا ان کے اوپر کہ تم ہمیں بھی دو ورنہ میں پولیس کو بتا دوں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو کل ہی اپنا باغ بیچ کر کے گیا ہوں۔ تو نان بھائی سوچنے لگا یہ جھوٹ بول رہا ہے، چونکہ اس نان بھائی کی بھی سوچ اتنی اونچی نہیں تھی، وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایسا کوئی واقعہ ہے، یہ کیا معمہ ہے۔ اور جب وہ حضرت یملیخا نے کہا کہ نہیں بھائی، کل میں نے باغ بیچا تھا، انہی کے پیسے ہیں، بات بوال بڑھتی گئی، بھیڑ ہو گئی جمع، پھر پولیس کو خبر کی گئی، یعنی کوتوال کو۔ اب لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ اس وقت پولیس کہاں سے تھی، الفاظ چینج ہوتے ہیں، وہاں کوتوال ہوتے تھے، کوتوال کو پھر انہوں نے شہر قاضی کو، جب شہر قاضی نے بھی نہیں سمجھ پایا تو بادشاہ سلامت کے پاس، بادشاہ کے پاس جب پہنچا تو بادشاہ بہت رحم دل اور نیک دل اور انصاف پرور تھا، انہوں نے ایسا ایسا کرنا شروع کیا اور پھر بتانا شروع کیا، بہت ساری باتیں ہیں، میں نے تفصیلی گفتگو کر لی ہے، بادشاہ کو کیوں ایسا ہوا، کیوں وہاں تک پہنچے، کیوں اصحاب کہف کو جگایا گیا۔ تو بادشاہ نے ان کو لے کر کے ان کے گھر تک پہنچے، ان کا گھر مل نہیں رہا تھا، 300 سال پرانا کیسے ملے گا، تو وہ بھی مایوس ہو گئے تھے۔ حضرت یملیخا بھی ہر گھر کو دیکھ رہے ہیں اپنے محلے میں جا کر، تو ہر گھر نیا نیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اپنے گھر کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ حضرت یملیخا رونے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ تم اس کو اس کا گھر بتاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کو ان کا گھر بتایا۔ اس کے بعد پھر گھر کا ثبوت کیا تھا، تو یہ سکے نکالے، انہوں نے کہا کہ گھر کے اندر جو ستون ہے اس ستون کو توڑو تو اس میں سے یہی سکے نکلیں گے، اور دوسرے والے ستون کو توڑو گے تو اس میں سے سونے کی اشرفیاں نکلیں گی۔ جب ان کو نکالا گیا تو دیکھا کہ سچ مچ یہی بات ہے، تو اس کا مطلب ان کا ہی یہ گھر ہے۔ تو جو بوڑھا شخص تھا وہاں پہ، اس بوڑھا شخص نے کہا کہ 1 منٹ رکو، ایک چیز اور میں دیکھ لینا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے دیکھا وہی حضرت یملیخا کے والد محترم نے جو لیٹر لکھ کر کے رکھا تھا، جو تختی لکھ کر رکھا تھا، وہ نکالا، انہوں نے پڑھ کر بھرے مجمع میں سنایا کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ میرا بیٹا یملیخا اور ان کا بھائی اور 4 اور نوجوان بادشاہ کے وزراء میں سے، یہ لوگ اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جب یہ لوگ واپس آئیں تو ان کو یہ سارا سامان واپس کر دینا۔ تو جب انہوں نے سنا ہے تو سارے لوگ دھاڑے مار کر رونے لگے کہ یہ کیسا معمہ ہے، کیسا عجیب حیران کن کہانی ہے، کیا قصہ ہے یہ۔ تو پھر بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں یہ واقعہ دکھایا، کیوں حضرت اصحاب کہف کو دوبارہ جگایا، کیونکہ ان کی رعایا میں سے کچھ لوگ انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہو سکتا، تو وہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ کوئی ایسا، اے اللہ اپنی قدرت کی نشانی میں سے ایسا کچھ کرو کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ تو بادشاہ سلامت کی دعا قبول ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی لیے ان کو یہ واقعہ دکھایا کہ جب ایک انسان 309 سال تک وہاں سویا رہا، اس کو جگایا گیا، اس میں جان ڈلی رہی اور وہ آئے دوبارہ۔ بہرحال پھر بادشاہ نے پہاڑ میں اور اصحاب کہف جو دوسرے تھے کہف کے پہاڑ کے اندر، ان سے ملنے گئے۔ وہاں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ سب لوگ سو گئے ہیں۔ حضرت یملیخا پہلے گئے کہ آپ لوگ رکو، میں پہلے جاتا ہوں، کہیں وہ لوگ ڈر نہ جائے، وہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھے کہ بادشاہ کو پتہ چل چکا ہے اور سب ہمیں لینے آئے ہیں۔ بہرحال حضرت یملیخا گئے تو واپس نہیں آئے، تو بادشاہ نے کہا کہ مشورہ کیا امراؤں سے، وزراؤں سے، سب سے اپنے، کہ کیا کیا جائے۔ حضرت یملیخا واپس نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ حضرت یملیخا جب پہاڑ کے اندر گئے تو وہ بھی جا کر سو گئے، تو یہ لوگ گئے تو دیکھ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں، اور سب لوگ لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ سو رہے ہیں کہ جگ رہے ہیں، لیکن جانے کی ہمت کسی کی نہیں ہو رہی تھی۔ سب واپس آئے اور بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ سونے کے تابوت اور مخملی قالین بچھا دیا گیا، سونے کے تابوت میں ان نفوس قدسیہ کو اس میں ڈال دیا گیا، بند کر دیا گیا، رکھ دیا گیا۔ پھر خواب میں بادشاہ نے دیکھا رات میں
کہ حضرت اصحاب کہف خواب میں ان کے پاس آئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے زمین پر پڑے تھے تو فرشتے معمور تھے ہمارے اوپر، ہماری کروٹ بدلنے کے اوپر 2 مرتبہ ہماری کروٹیں بدلی جاتی تھی، چینج کی جاتی تھی ہماری کروٹ کو۔ اب آپ نے تابوت میں بند کر دیا ہے، ہماری گھٹن ہو رہی ہے، ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، پلیز ہمارے ساتھ یہ ظلم مت کیجیے۔ بادشاہ سلامت اسی وقت رات میں خواب سے جگے، اسی وقت عمرہ کو حاضر کیا، بلایا سب کو، بلانے کے بعد پھر سب کو لے کر کے گئے اپنے عمرہ کو، اللہ والے نیک دیندار لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے گئے، ان کو وہاں سے تابوت سے نکال کر زمین پر لٹایا تو سب کلمہ پڑھتے ہوئے اڑ گئے، اٹھے، پھر پورا واقعہ ہوا، ساری باتیں ہوئی، جیسا جیسا واقعہ گزرا تھا، یہ کیوں ہوا، بادشاہ نے اپنی بات بتائی کہ میں اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا، اصحاب کہف نے اپنا پورا واقعہ بتایا، ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا تھا۔ وہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد، ان ساری باتوں کے بعد حضرت اصحاب کہف اپنے آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے پھر سو گئے، آرام کر رہے ہیں، اور آج تک سوئے ہوئے ہیں۔ بادشاہ سلامت وہاں سے نکلے اور پھر پہاڑ سے نکل کر آ گئے اور گھر چلے گئے۔ بادشاہ سلامت وہاں گھر چلے گئے۔ اب یہاں پر سائنٹسٹ لوگوں نے اس واقعے کی تفتیش شروع کی اور اس پر ریسرچ شروع کی، تو بہت ساری باتیں اس میں آئی ہیں اور بہت ساری باتوں کا پتہ چلا ہے، اور ان باتوں میں سے کچھ باتیں یہ بھی ہیں کہ سائنٹسٹ نے یہ پتہ لگایا کہ یہ اس میں جان پڑی ہوئی کیسے تھی اور جسم سیم کا سیم کیسے رہ گیا۔ تو کولڈ اسٹوریج میں جس طرح سے چیزوں کو محفوظ کی جاتی ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے اندازہ لگایا ان لوگوں نے، تو یہ دیکھا کہ 273 ڈگری سینٹی گریڈ مائنس میں اگر رکھا جائے کسی چیز کو تو وہ محفوظ رہ سکتی ہے، اور وہاں کا جو ٹیمپریچر ہے، وہاں کی جو تاپمان ہے وہ ایسی ہے۔ تو اس چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا۔ یہ سائنس کے اوپر جب بات چلے گی، سائنس کے بھی کچھ کوسچنس آئے ہیں کہ قرآن میں اس چیز کو ایسا کہا گیا ہے، سائنس اس کو ایسی کہتا ہے، اس بات کو اس طرح سے بیان کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ تو اصحاب کہف کا اس طرح سے واقعہ مکمل ہوتا ہے، اور حضرت اصحاب کہف آرام فرما رہے ہیں، اور آج بھی اس پہاڑ میں ہیں، منزل اس پہاڑ میں ایک غار ہے وسیع، اس میں ہیں اور وہ آرام فرما رہے ہیں۔ دوستو یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ کچھ کوسچنس آئے ہوئے ہیں، ان سوالوں میں وہ کون سے نبی ہیں جن کو جو مچھلی کے پیٹ میں رہے، انشاءاللہ اس کا بھی میں جواب دوں گا، بتاؤں گا وہ کون سے نبی ہیں جن کے لیے آگ، پانی، ہوا، جن وغیرہ، اچھا جن ہوا وغیرہ پر جو بادشاہت کرتے تھے، انشاءاللہ یہ بھی واقعہ میں بتاؤں گا۔ آگ میں گرے تو آگ اس کو جلا نہ سکی، انشاءاللہ ان ساری چیزوں پہ بات ہوگی۔ یہ کچھ کوسچنس ہیں، ان ساری باتوں پہ بات ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں یہ ساری چیزیں بتاؤں، آپ کو ایک دعا بتا دوں۔ ایک سوال اور ہے، میں نے پچھلی مجلس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ میں نے بتایا تھا۔ تو اس کے بارے میں سوال آیا ہے کہ یہ کون سی حدیث میں ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ اس کا فائدہ پہلے میں بتا دوں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ بستر پر جانے کے بعد لیٹنے سے پہلے 3 دفعہ اس دعا کو پڑھتے ہیں، 3 دفعہ اگر آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو آپ کے سارے گناہ، چاہے وہ درختوں کی تعداد کے، دنیا میں جتنا درخت ہیں ان میں جتنے پتے ہیں ان تمام پتوں کی تعداد کے برابر ہو، اور یا پھر دنیا میں جتنے ریت ہیں سمندر میں ان تمام ریتوں کی تعداد کے برابر ہو، دنیا میں قیامت تک رات اور دن کی جتنی تعداد ہے ان سے بھی زیادہ ہو، یا زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی خلا ہے یہ پوری خلا بڑھ جائے اتنی بھی زیادہ ہو، تو گناہ ہو آپ پہ، پھر بھی اگر آپ اس دعا کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں بستر پر جانے کے بعد لیٹنے سے پہلے، تو 3 دفعہ پڑھتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو آپ کے وہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ذہن میں رہے کہ یہ سارے گناہ، معاف ہونے والے گناہ کبیرہ گناہ ہیں، یہ صغیرہ گناہ ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ بنا توبہ کے معاف نہیں ہوتی۔ اب یہ ہے کہاں پر، حدیث کا حوالہ مانگا ہے تو ہے یہ ترمذی شریف کے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 177 میں، ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177، اور ابو داؤد شریف کے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 212 میں ہے۔ یہ آپ اس کو خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دے۔ اب دوسرا سوال آیا ہے، کچھ ہے سوال نماز سے متعلق، کہ ایک انسان فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، آخری وقت میں پڑھتے پڑھتے سورج طلوع ہو گیا، تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو دوستو جواب یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے سورج طلوع ہو جاتا ہے، یعنی آخری وقت میں نماز پڑھ رہا تھا اور سورج طلوع ہو گیا، تو نماز کا ٹائم ختم ہو گیا،
نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، یعنی اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی سورج طلوع ہو جانے کے بعد، تقریباً 20-30 منٹ بعد پڑھے، تقریباً کم سے کم 20 منٹ بعد پڑھے، یعنی مکروہ وقت ختم ہو جانے کے بعد۔ چونکہ اس کے بارے میں حدیث شریف ہے، آپ کو میں بتا دوں کہ مشکات شریف کی حدیث نمبر ہے، مشکات شریف میں جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 94 میں، مشکات شریف کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے متعلق، جس کا مفہوم ہے کہ سورج غروب ہونے اور سورج طلوع ہونے کے وقت کفار سورج کی پرستش کرتے ہیں، اس لیے اس وقت آپ نماز نہ پڑھیں۔ تو اس وقت نماز نہیں پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ اس وقت سورج طلوع ہوتا ہے یا سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کی پرستش کی جاتی ہے، کفار اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اور باقی انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ لوگوں کو ان سارے سوالات کا جوابات دوں گا نبیوں کے بارے میں کہ کون سے، اور انشاءاللہ اگر موقع ملا، ایسے ہی ٹائم ملتا رہا تو میں پورے واقعے کو بھی بتاؤں گا کہ حضرت کون سے نبی کو مچھلی نے نگل لیا اور کیوں نگلا، اور وہ پھر باہر کس طرح آئے۔ اسی طرح سے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے آگ پر بھی حکومت کی، ہوا پر بھی حکومت کی، چڑیا اور جانوروں کی بھی بولی جانتے تھے، ان سے باتیں بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ چونٹیوں تک کی بولیوں کو جانتے تھے، سمجھتے تھے اور ان کو جواب دیتے تھے، ان سے بات چیت کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ ان کا بھی پورا واقعہ میں بتاؤں گا، ایسی سوالات آتے جائیں گے، آپ کو جوابات دیتا جاؤں گا۔ تو اور پھر دوسرا ایک اور سوال ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کو آگ جلا نہ سکی، انشاءاللہ یہ بھی واقعہ میں بتاؤں گا۔ آہستہ آہستہ بات ہوتی رہے گی، آپ لوگوں کے سوالات آتے رہیں گے، آپ لوگوں کی محبت مل رہی ہے، کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور الحمدللہ۔ تو میں ایک چیز اور کہوں گا، آپ لوگ میرے واٹس ایپ پہ یا ایسی میسیج نہ کریں میل پہ، آپ لوگ کمنٹ میں ہی سوال کر دیا کریں، وہ ہمیں جو لوگ ویڈیو وغیرہ ہماری ڈالتے ہیں تو آپ لوگ مجھے الگ سے سوال کرتے ہیں، میں مجلس میں ساری باتوں کا جواب دیتا ہوں، تو اگر آپ کمنٹ میں بھی جواب دے دیا کریں گے تو وہ مجھ تک پہنچ جاتی ہے، وہ سوالات میرے تک پہنچتے ہیں اور پھر میں اپنی مجلس میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ جو بھی ویڈیو ڈالتا ہے، جو بھی ہماری کلاسز کو، ہماری اس مجلس کو ریکارڈ کرتے ہیں لوگ، اپنے اپنے چینلوں میں چلاتے ہیں، تو آپ ان میں بھی سوالات کر سکتے ہیں، وہ سارے سوالات مجھ تک لاتے ہیں، اور انشاءاللہ اس طرح سے میں جواب دوں گا۔ پرسنلی آپ ہمیں واٹس ایپ میں یا میل میں نہ